بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ جلد 11، حصہ نحو، صفحہ 432، شمارہ 44۔ امام مالک ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ حریفیش الروز الفائق میں مسنہ بن سعید قصیر کا قول نقل کرتے ہیں، میں نے امام مالک سے سنا، میں نے ہر رات خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، کیا جس دعوے کی صرف امام مالک نے خود ہی خبر دی ہے اسے جھوٹا خیال کریں گے، یا اس سعید کو جھوٹا کہیں گے جس کا نام قصیر اور حقیر ہے؟ یہ اس بکواس کو نقل کرنے کے سلسلے میں حریفیش سے باس پرس کی جائے گی۔ منکر و نکیر کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی طرح منکر و نکیر کے ساتھ امام مالک کا بھی ایک واقعہ ہے جو واقع احمد سے قطعی کم نہیں ہے۔ شیرانی المیزان میں لکھتے ہیں، جب شیخ ناصر الدین لقانی کی وفات ہوئی تو ایک نیک انسان نے انہیں عالم خواب میں دیکھ کر کہا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، جب دو فرشتوں نے سوال کرنے کے لیے مجھے بٹھایا تو امام مالک ان کے پاس آ کر بولے، تم لوگ ایسی عظیم شخصیت کے حامل انسان سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہو؟ اس سے دور ہو جاؤ۔ اسی وقت وہ دونوں فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، کون سا موبر ان خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ ہر موبر جانتا ہے کہ یہ سب باطل خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں۔ ہاں، جو لوگ جھوٹے فضائل کی جمع و ترتیب میں مصروف ہیں انہوں نے ان خوابوں کو صحیح سمجھتے ہوئے غلو آمیز فضائل میں ان سے مدد لی ہے۔ گویا ان کے خیال میں ان دونوں فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ خدا کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے سوال کیا، اس کم عقلی پر خدا ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ 45، خدا کے لیے ریش تراشی۔ حافظ ابو نعیم حلیۃ العلیاء میں ابو نصر سے نقل کرتے ہیں، میں نے احمد بن محمد نہاوندی سے یہ سنا، شبلی کا غالب نامی بیٹا فوت ہوا۔ اس کی ماں نے غم کی وجہ سے اپنے بال چھلوا لیے۔ شبلی کی داڑھی طویل تھی، انہوں نے بھی حکم دیا کہ ان کی داڑھی چھیل دی جائے۔ جب ان سے سوال کیا گیا، استاد آپ نے اپنی داڑھی کیوں چھلوا دی؟ جواب میں کہا، جزت هذه شعرها على مفقود فكيف لا احلق لحیتی انا على موجود۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنے بال چھلوا دیے ہیں، میں اپنی داڑھی اس خدا کے لیے کیوں نہ چھلواؤں جو ہمیشہ موجود ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، شاباش ہے ایسے فقیہ پر جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، مرحبا ایسے اولیاء پر جو اپنے آپ کو پاگل پن کی حد تک پہنچا کر دین اسلام کے احکام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ابو نعیم جیسے افراد کو سلام، جنہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے ایسی کرامتوں اور روایات کو جمع کر کے اسے لکھ مارا ہے۔ مالکی مذہب کا یہ برجستہ فقیہ اپنے مذہب کے امام مالک کے فتوے سے کیسے بے خبر ہے جنہوں نے داڑھی چھیلنے کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ مالک کی طرح اس حکم کو تمام مذاہب نے قبول کیا ہے۔ کیا جس نے 20 سال تک حدیث کی تعلیم دی ہے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو نہیں دیکھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داڑھی چھیلنے کی حرمت کے سلسلے میں مروی ہیں؟ جیسے یہ احادیث ابن عمر سے مرفوع حدیث مروی ہے، مشرکوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی داڑھیوں کو طویل اور مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ ابن عمر کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مونچھوں کو چھوٹی اور داڑھیوں کو بڑی رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ مجوس کے متعلق عمر کی حدیث ہے، وہ اپنی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اور اپنی داڑھی چھیل دیتے ہیں، لہٰذا تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد اور اپنے دادا سے نقل کیا ہے، النبی کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور صرف اس کے طول و عرض کو چھوٹا کیا کرتے تھے۔ شبلی کے ہمکیشوں پر یہ کیسے مخفی رہ گیا؟ داڑھی چھیلنا ایک طرح سے خداوند عالم کی خلقت میں دسترسی پیدا کرنا ہے، جس کی آیہ مبارکہ لَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا میں ان کو حکم دوں گا کہ خداوند عالم کی خلقت میں تبدیلی کریں، میں ممانعت کی گئی ہے۔ اسی آیہ مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے اہل سنت کے بعض علماء نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے داڑھی اور مونچھ چھیلنے کو عورتوں کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے۔ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، داڑھی، مونچھ اور زیر لب بال اگر عورتوں کے چہرے پر اگائیں تو ان کا چھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل خلقت خداوندی میں تبدیلی لانے کے مترادف ہے۔ شبلی پر ابن حزم ظاہری کی بات کیسے پوشیدہ رہ گئی جس نے مراتب اجماع میں لکھا ہے
کہ سب کا اتفاق داڑھی چھیلنا مسلح کرنے کے مترادف ہے، خاص طور سے خلیفہ اور فاضل و دانشور کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو لوگ اپنی داڑھی چھیلتے ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس مسئلے میں استاد محفوظ نے اپنی کتاب الابداع فی مزار الابتداء میں مذاہب اربعہ کے نظریات کو جمع کیا ہے جو سب سے زیادہ کامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں عہد حاضر میں لوگوں کی قبیح ترین عادت داڑھی چھیلنا اور مونچھیں بڑھانا ہے۔ یہ بدعت غیروں کی ہم نشینی اور ان کے یہاں رفت و آمد کرنے سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے دین کی زیبائش کو قبیح بنا لیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ حالانکہ مذہب اربعہ داڑھی بڑھانے کو واجب اور اسے چھیلنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مذہب حنفیہ المختار کے مؤلف لکھتے ہیں داڑھی چھیلنا لوگوں پر حرام ہے۔ کتاب نہائیہ میں واضح طور سے موجود ہے کہ داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ انسان کی مٹھی میں آ جائے۔ عورت نما مردوں اور مغربیوں کی طرح ایک مٹھی سے کم داڑھی چھوٹی کرنا حرام ہے، اور تمام داڑھی کو چھیلنا ایسا فعل ہے جسے یہودی اور مجوسی انجام دیتے ہیں۔ مذہب مالکی پوری داڑھی چھیلنا یا اتنی کم کرنا کہ مسئلے کا گمان ہونے لگے حرام ہے، لیکن اتنا کم کیا جائے کہ اسے مسئلہ نہ کہا جائے تو وہ پہلے کے مخالف یا پھر مکروہ ہے۔ یہ فتویٰ شرح رسالہ ابو حسن اور حاشیہ علامہ ادوی سے اخذ کیا گیا ہے۔ مذہب شافعی مؤلف شرح الاباب لکھتے ہیں فائدہ دو شیخ کہتے ہیں داڑھی چھیلنا مکروہ ہے۔ ابن رفع نے اس پر اعتراض کیا ہے کیونکہ شافعی نے کتاب الام میں اس کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے۔ ازرعی کہتے ہیں صحیح ترین نظریہ یہ ہے کہ سبب کے بغیر پوری داڑھی چھیلنا حرام ہے۔ مذہب حنبلیوں نے اس کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے۔ بعض تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ قابل اعتماد نظریہ یہ ہے کہ داڑھی چھیلنا حرام ہے۔ ان میں سے بعض مؤلف انصاف نے حرمت کی تصریح کے ساتھ ساتھ اس کے برخلاف کسی نظریے کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ شرح المنتہا، شرح منظومہ آداب اور دوسری تمام کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے یہی نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ گزشتہ باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین خدا اور شریعت مقدس نے داڑھی چھیلنے کو حرام قرار دیا ہے۔ جو اسے انجام دے وہ گمراہ، جاہل، گنہگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بے خبر ہے۔ جی ہاں، شبلی جس نے اپنی داڑھی چھیلی وہ حافظ جس نے اس فعل کی تمجید کرتے ہوئے اسے خدا کی محبت میں سمجھا، اور وہ دوسرے افراد جنہوں نے ابوبکر صدیق کی داڑھی کے بارے میں اقوال جمع کیے ہیں، انہیں داڑھی کی نہیں بلکہ اخر و خرد کی ضرورت ہے، جیسا کہ سمعانی نے انصاب میں متین بن احمد کے طریق سے نقل کیا ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر ان سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تیری داڑھی ٹھیک ہے، تجھے عقل کامل کی ضرورت ہے۔ 46 خداوند عالم نے ابو حامد غزالی سے گفتگو کی۔ مفتاح السعادہ کے مؤلف لکھتے ہیں ابو حامد غزالی اپنی بعض تحریروں میں لکھتے ہیں ابتدائی زندگی میں مجھے عرفانی حالتوں اور نیک اور عارف انسانوں کی کرامتوں پر یقین نہیں تھا، یہاں تک میرے اوپر ایک حالت طاری ہوئی۔ میں نے خداوند عالم کو خواب میں دیکھا، مجھ سے فرمایا اے ابو حامد۔ میں نے کہا کیا شیطان مجھ سے محو گفتگو ہے؟ کہا نہیں، میں خدا ہوں، تمام جہتوں 6 سمتوں سے آگاہ ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو حامد، اپنے باطل خیالات سے دستبردار ہو کر ان افراد کے پاس جاؤ جو زمین پر میری توجہات کے مرکز ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے میری محبت کی راہ میں دونوں دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے کہا تجھے تیری عزت کی قسم ان کے خلاف میری بدگمانی کو برطرف کر۔ خدا نے فرمایا تمہاری حاجت پوری ہوئی، ان سے دوری کا سبب تمہاری دنیا دوستی ہے، لہٰذا اپنے اختیار سے دنیا کو چھوڑ دو قبل اس کے کہ اپنی ناتوانی سے مجبور ہو کر اسے چھوڑو۔ میں قدسی نوروں میں سے ایک نور تمہارے وجود میں ڈال رہا ہوں، لہٰذا اٹھو اور کہو۔ ابو حامد کا بیان ہے میں خواب سے بیدار ہوا، اس وقت میرے پورے وجود پر خوشحالی و مسرت مسلط تھی۔ اپنے استاد شیخ یوسف نساج کے پاس آ کر پورا خواب بیان کیا۔ وہ مسکرا کر بولے اے ابو حامد، ابتدا میں ہم سب کی یہی فکر تھی، بعد میں ہم نے اسے ختم کیا۔ ہاں، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو علم و آگاہی اور چشم بصیرت سے تمہیں اتنی روشنی عطا کروں گا کہ عرش اور اس میں موجود لوگوں کو دیکھ سکتے ہو۔ پھر تم اس مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے کہ ان باتوں کا مشاہدہ کرو گے جن کا آنکھیں مشاہدہ نہیں کرتی۔ تمہارا باطن پاک ہو کر اتنا بلند ہو جائے گا کہ موسیٰ کی مانند خدا کی آواز سنو گے، انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا پروردگار خدا ہوں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں یہ مغرور انسان آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اے کاش میں جان پاتا کہ کیا شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور ہر جہت سے آگاہ ہوں۔
چنانچہ عہد قدیم میں بھی جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی ایسا کہتے تھے۔ لہٰذا غزالی کیسے صرف دعوے کی وجہ سے اس کی آواز لگانے والے کو خدا سمجھ بیٹھا؟ وہ مطمئن کیسے ہو گیا کہ وہ شیطان کی آواز نہیں ہوگی؟ اگر اسے اپنے خواب کی صداقت کا یقین تھا اور یہ گمان تھا کہ خداوند عالم نے اس سے گفتگو کی ہے، تو پھر خداوند عالم کے قول اپنے باطل خیالات سے دستبردار ہو جاؤ کے بعد بھی ان خیالات پہ ثابت قدم کیوں رہا اور اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ اے کاش اس کے جال ساز استاد نساج کے دوا خانے میں ایک دوسری دوا ہوتی جو غزالی کی آنکھ اور اس کے دل کو بھی روشن کرتی ہوئی علم و آگاہی سے بہرہ مند کرتی، تاکہ وہ عظیم گناہوں کی تجویز نہ کر کے اس کا اعتراف نہ کرتا، جس طرح اس نے اپنی کتاب احیاء میں دین اسلام کے برخلاف حمام کے چور اور اس جیسے دوسرے واقعات کو صحیح سمجھا ہے۔ لعین بن لعین اور ایسے ہی دوسرے نمونوں کے سلسلے میں اپنی بکواس پیش کرنے سے پرہیز کرتا جو سب کے سب باطل ہیں۔ نساج کی دوا میں کتنی صلاحیت تھی کہ جب غزالی کی آنکھوں میں پہنچی تو اس نے عرش اور اس پر رہنے والوں کو دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھا جنہیں دیکھنے سے دوسرے افراد قاصر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح خداوند عالم کا یہ کلام انا اللہ رب العالمین سنا۔ آخر میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کلام خدا کو سننے والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس غزالی کی طرح عرش اور اس پر رہنے والوں کو دیکھنے کی صلاحیت تھی یا نہیں۔ شاید یہ بکواس کرنے والا خود کو اس موسیٰ علیہ السلام سے افضل سمجھتا ہے جو اولو العزم نبی تھے، اور خداوند عالم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ راستے سے بھٹکا ہوا اور جال ساز مجاہد بھی ایسا ہی موسیٰ کی طرح ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ خدا کو دیکھ سکے اور اس کی آواز سن سکے۔ 47 غزالی کی کتاب احیاء العلوم۔ سبکی نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے، ہمارے عہد میں مصر میں ایک شخص تھا جو غزالی کی مذمت اور ان کی عیب جوئی کرتا تھا۔ پھر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس وقت عمر اور ابوبکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور غزالی بھی ان کے سامنے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص میری مذمت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑا لایا جائے۔ پھر حکم دیا کہ اس شخص کو غزالی کی مذمت کی وجہ سے کوڑے لگائے جائیں۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس کی پشت پر کوڑے کے نشانات موجود تھے۔ وہ ہمیشہ گریہ کرتے ہوئے لوگوں سے پورا واقعہ بیان کرتا تھا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں خواب کتنا اچھا ہے اگر خواب سچے ہوتے۔ میں اس کتاب کے مؤلف کو اس سے بلند سمجھتا ہوں کہ وہ احیاء العلوم جیسی ایک کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اسے صحیح سمجھے، جس کی مختلف جگہیں شریعت مقدس اسلام کی مخالف ہیں۔ ابن جوزی منتظم میں لکھتے ہیں اس نے قدس میں کتاب احیاء کو لکھنا شروع کیا اور شام میں انجام تک پہنچایا۔ اس نے یہ کتاب صوفی مذہب کی اساس پر قلمبند کرتے ہوئے کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جیسے خود پسندی کو ختم کرنے اور جہاد بن نفس کے متعلق کہتا ہے ایک شخص اپنے اندر سے خود پسندی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ حمام میں داخل ہوا اور دوسرے شخص کے لباس کو اپنے لباس کے اندر پہن کر آہستہ سے اس طرح حمام سے نکلا کہ دوسرے اس کی چوری کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے گرفتار کر کے اس کا نام حمام کا چور رکھ دیا۔ اخلاق کی تعلیم کے لیے شاگردوں سے یہ داستان بیان کرنا قبیح عمل اور انتہائی مذموم ہے، اس لیے کہ فقہ اسلام ایسے کاموں کی مذمت کرتا ہے۔ چنانچہ اگر حمام میں محافظ ہوں اور کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی باتیں بیان کرنا مناسب نہیں جو لوگوں کو گناہوں پر برگلائیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے ایک شخص نے گوشت خریدا لیکن گھر تک لے جانے میں خجالت محسوس ہوئی، اسی لیے وہ گوشت کو اپنی گردن پر لٹکا کر لوگوں کے درمیان راستہ طے کرنے لگا کہ یہ کام تو انتہائی قبیح اور مذموم ہے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں جن کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ میں نے اس کتاب کی غلطیوں کو جمع کر کے اس کا نام علام الاحیاء بالاغلاط الاحیاء رکھا ہے۔ میں نے اس کتاب کی بعض غلطیوں کو اپنی دوسری کتاب تلبیس ابلیس میں بھی پیش کیا ہے۔ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں ابو حامد غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ میرے بعض استاد جو ابتدا میں شب بیداری اور عبادت کے لیے کھڑے ہونے میں سستی اور تھکن کا احساس کرتے تھے، وہ پوری رات سر کے بل کھڑے رہتے تھے تاکہ یہ عادت بن جائے اور کھڑے ہونے اور شب بیداری میں آسانی ہو۔ وہ لکھتا ہے ان میں سے بعض نے روپیہ اور مال دنیا سے اپنے ارتباط کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا مال و متاع بیچ دیا، اور اس خوف سے کہ لوگوں پر بخشش کا مظاہرہ کرنے سے عجب اور خود پسندی میں گرفتار نہ ہو جائیں، انہوں نے پورا روپیہ دریا میں بہا دیا۔ وہ لکھتا ہے ان میں سے بعض بردباری اور حلم کی عادت پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کو کرائے پر لیتے تھے
تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں برا بھلا کہے۔ وہ کہتا ہے کچھ دوسرے لوگ شدید ٹھنڈ اور طوفانی ہوا میں دریا میں داخل ہوتے تھے تاکہ موجوں کے درمیان شجاعت و بہادری سیکھ سکیں۔ پھر ابن جوزی لکھتے ہیں، مؤلف کہتا ہے ان تمام باتوں سے زیادہ عجیب و غریب یہ ہے کہ ابو حامد ان باتوں کو نقل کر کے ان کا منکر نہیں ہے۔ ہاں، وہ منکر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے دوسروں کی تعلیم کے لیے واقعات نقل کیے ہیں؟ ابو حامد نے ان واقعات کو نقل کرنے سے قبل لکھا ہے کہ مناسب ہے کہ استاد نئے آنے والے شاگرد کی حالت ملاحظہ کرے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو تو اس سے لے کر راہ خیر میں استعمال کرے تاکہ اس کا نفس پرسکون ہو جائے اور مال دنیا شاگرد کی توجہات کو جلب نہ کرے۔ اگر اس پر خود پسندی مسلط ہو تو اس کو حکم دے کہ بازار میں جا کر گدائی اور فقیری کرے اور لوگوں سے کمک کا مطالبہ کرے۔ اگر اس پر سستی اور کاہلی مسلط ہو تو بیت الخلاء کی نظافت، گندی جگہوں پر جھاڑو دینے، باورچی خانے کا کام سپرد کرے۔ اگر وہ زیادہ کھانا کھاتا ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دے۔ اگر وہ مجرد ہے اور روزہ رکھنے سے بھی اس کی شہوت کم نہیں ہو رہی ہے تو اسے حکم دے کہ رات میں صرف پانی سے افطار کرے اور دوسری کوئی چیز نہ کھائے، اور دوسری رات صرف روٹی سے افطار کرے اور پانی نہ پیے۔ اسے گوشت کھانے سے روکا جائے۔ اس کے بعد ابن جوزی لکھتے ہیں، مجھے ابو حامد پر تعجب ہے کہ وہ اسے افعال کا حکم کیسے دے رہا ہے جو اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ پوری رات سر کے بل کیسے کھڑا رہا جا سکتا ہے، حالانکہ عمل سر و صورت میں خون سرایت کرنے کا موجب بنتا ہے اور اس سے بیماری ہو جاتی ہے۔ دریا میں اموال بہانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کو برباد کرنے کی ممانعت فرماتے تھے۔ کیا دشنام ترازی اور مسلمان کی آبرو ریزی جائز ہے؟ کیا طوفانی ہوا میں دریا میں جانا جائز ہے؟ حالانکہ دریا کی طوفانی ہوا میں مسافر کی گردن سے حج کا وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے فقیری اور دوسروں سے درخواست کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ ابو حامد نے اپنے فقہ و دین کو کتنے سستے میں صوفی گری کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی طرح ابن جوزی لکھتے ہیں، ابو حامد نقل کرتا ہے، ابو تراب نے ایک ٹھنڈی رات میں اپنے مریدوں سے کہا کہ ابو یزید کو ایک مرتبہ دیکھنا 70 مرتبہ خدا کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ ابن جوزی اس کے آگے لکھتے ہیں، میں اس سے کہتا ہوں وَهَذَا فَوْقُ الْجُنُونِ بِالدَّرَجَاتِ، یہ بات پاگل پن اور دیوانگی سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تھے احیاء العلوم کے بارے میں ابن جوزی کے کلمات کے چند نمونے۔ جو اس کتاب کا دقت نظر سے مطالعہ کرے گا وہ اس کتاب کو ابن جوزی کی باتوں سے بھی زیادہ قبیح اور مذموم محسوس کرے گا۔ یہی جاننا کافی ہے کہ وہ گیت گانے، لہو و لعب اور گیت گانے والی نامحرم عورتوں کی آواز، جنگ کے وسائل سے رقص و سرور کرنے وغیرہ کو حلال سمجھتا ہے۔ وہ اپنے ذلیل نظریے کی تقویت اور اس بات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان تمام قبیح افعال کی نسبت دیتے ہوئے لکھتا ہے، یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح مضراب پیانو کی آواز حرام ہے، اس طرح عورت کی آواز حرام نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت حرام ہے جب گناہوں میں ملوث ہونے کا خوف ہو۔ لہٰذا ان قیاسوں اور صریح کلمات کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ گانا، رقص و سرور، تالی بجانا، جنگی وسائل سے کھیلنا اور خوشحالی کے وقت زنگی اور وحشی عورتوں کا ناچ دیکھنا حلال ہے، جیسے عید کے دن، شادی بیاہ کے وقت، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ اور دوسرے خوشی کے اوقات میں کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوستوں سے ملاقات کرتے، کسی محفل میں اکٹھا ہوتے، کھانا کھاتے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت یہ افعال جائز ہیں۔ ایسی جگہوں پر گانا سننے کے جواز کا گمان بھی پیدا ہوتا ہے۔ یا علوم کی ضلالتوں اور پارسائی کا دعویٰ کرنے والے اس کے مؤلف کی جہالت و نادانی پر دلالت کرنے والے امور میں سے لعنت کے متعلق اس کا لچر اور ذلیل نظریہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، خلاصہ لوگوں پر لعنت کرنا خطرے سے خالی نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شیطان پر لعنت کرنے سے پرہیز کرنے اور خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ غیر شیطان کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ یقینی طور پر ان پر لعنت بھیجنے سے پرہیز کرنا خطرے سے خالی ہے۔ پھر پوچھا جائے کیا اس یزید پر لعنت کرنا جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا قتل کا حکم صادر کیا جائز ہے یا نہیں، تو میں کہوں گا یزید پر لعنت کا جواز ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ حسین کو یزید نے قتل کیا ہے یا اس نے قتل کا حکم دیا ہے، اس وقت تک یزید کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حسین کا قاتل ہے۔ اس پر لعنت کرنے کی بات تو دور کی ہے، کیونکہ تحقیق و جستجو کے بغیر کسی مسلمان سے گناہ کبیرہ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ مردوں پر لعنت کی ممانعت کے سلسلے میں چند احادیث نقل کر کے کہتا ہے،
اگر پوچھا جائے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا حسین کے قاتل پر لعنت کرے یا اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس نے حسین کے قاتل کو قتل کا حکم دیا، تو میں کہوں گا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے اگر حسین کا قاتل توبہ کرنے سے پہلے مر گیا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اس لیے اس بات کا احتمال ہے کہ حسین کا قاتل توبہ کے بعد مرا ہو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کے قاتل وحشی نے کفر کی حالت میں حمزہ کو قتل کیا، پھر اس نے اپنے کفر و حمزہ کے قتل سے توبہ کر لیا، اور چونکہ قتل گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ بنابراین اگر ہم لوگوں پر ان کی توبہ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر کلی طور سے لعنت کریں تو دو احتمال کا خطرہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ شاید وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں تھا، لیکن اگر خاموش رہیں اور کسی پر لعنت نہ کریں تو کسی بھی خطرے کا احتمال نہیں ہوگا۔ قارئین کرام، آپ نے احیاء العلوم میں بکھرے ہوئے ان باطل و احمقانہ خیالات کا مشاہدہ کیا، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہتر شمار کر کے ان کی صحت کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا اس شخص نے شیطان لعین اور شیطان صفت ظالم یزید کے حوالے سے جو دفاع پیش کیا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشحالی کا موجب بن سکتا ہے؟ حالانکہ اس نے ریحانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے آل اللہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین افراد کی آنکھوں کو ابد تک اشبار کیا ہے۔ جو مسلمان فقہ اور اس کی ترتیب سے باخبر ہے، تاریخ اسلام اور پست و ظالم خاندان بنی امیہ کو پہچانتا ہے، گنہگار یزید کے مظالم اور اس کے قبیح افعال و اقوال اور جرائم کو جانتا ہے، کیا مناسب ہے کہ ایسا مسلمان اس خاندان کو پاک و منزہ سمجھے؟ کیا اس صوفی یاوگو اور دینی معارف سے بے خبر شخص کی طرح یزید پلید کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ 48 عبد القادر ایک رات میں 40 مرتبہ محتلم ہوتا ہے۔ شیرانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر کا بیان ہے، میں نے 25 سالوں تک عراق کے صحراؤں میں یک و تنہا عبادت کی، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا۔ کچھ غیب کے افراد اور جن حضرات میرے پاس آتے اور مجھ سے خدا شناسی کے طریقے سیکھتے تھے۔ عراق میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے حضرت خضر میری رفیق ہوئے، حالانکہ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے مخالفت نہ کرنے کی شرط لگائی، مجھ سے کہا یہیں بیٹھو، چنانچہ ان کی کہی ہوئی جگہ پر 3 سال تک بیٹھا رہا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ میرے پاس آ کر کہتے تھے، جب تک تمہارے پاس نہ آؤں یہاں سے حرکت نہ کرنا۔ 1 سال مدائن کے کھنڈرات میں رہا، اس عرصے میں بہت سی سختیاں برداشت کی اور جہاد پہ نفس کیا، پانی نہیں پیتا تھا اور تھوڑا سا کچھ کھا لیتا تھا۔ 1 سال کچھ کھائے بغیر صرف پانی پیتا تھا اور 1 سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ ہی ایک لمحے سویا۔ ایک مرتبہ سرد رات میں ایوان کسریٰ میں سویا ہوا تھا کہ محتلم ہو گیا۔ میں نے حوض میں غسل کیا، پھر سویا اور محتلم ہو گیا۔ میں نے دوبارہ غسل کیا، اسی طرح 40 مرتبہ اتفاق ہوا، میں ہر مرتبہ غسل کرتا تھا، پھر دوبارہ سونے کے خوف سے محل کی چھت پر چلا گیا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، غور و فکر و دقت نظر سے اس عارف شخص کے متعلق مطالعہ کریں جو غیب کے افراد و جنوں کا معلم ہے۔ وہ اس سے خدا تک پہنچنے کے طریقے سیکھتے ہیں اور حضرت خضر اس کے شریک سفر ہیں۔ ایسے انسان پر حیرت ہے جو 1 سال تک کچھ نہیں کھاتا، دوسرے سال پانی نہیں پیتا اور پھر تیسرے سال نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے بدن کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ 40 مرتبہ محتلم ہو جاتا ہے اور خدا میں فانی ایسے شخص کی تلاش میں شیطان آتا ہے۔ جس زمانے میں وہ بھنے ہوئے مرغے کھاتا تھا، اگر اس زمانے میں ایسا ہوتا تب بھی ناقابل قبول تھا، اس لیے کہ یہ بات انسانی طبیعت و فطرت سے بعید ہے کہ وہ ایک رات میں 40 مرتبہ محتلم ہو۔ وہ رات کتنی طویل تھی جس میں وہ 40 مرتبہ سویا، محتلم ہوا اور ہر بار غسل کرنے کے لیے حوض پر گیا اور پھر واپس آ کر سویا۔ ان تمام کاموں کے بعد بھی رات کا اتنا حصہ باقی تھا کہ وہ سونے کے خوف سے محل کی چھت پر چلا گیا۔ ممکن ہے اگر 40 مرتبہ محتلم ہونے کے بعد بھی سوتا تھا تو 400 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس حادثے کی تکرار ہوتی، اور شیطان رات کے آخری حصے تک اس قدسی صفت انسان کو نہیں چھوڑتا۔ مرغ کی ہڈیوں کو زندہ کرنا بھی اس سے بڑی کرامت نہیں ہے۔ یہ سب وہ باطل خواب و خیال ہیں جنہیں خائن ہاتھوں نے فضائل میں غلو اور لاو گزائی کے لیے گھڑ رکھا ہے۔ 49 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد القادر کے دوش پر سوار ہوئے۔ شیخ سید عبد القادر گیلانی کا بیان ہے،
جب شب مرصاد میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین وہیں ٹھہر کر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مٹھی کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ بس خدا بند متعال نے میری روح کو اشرف المخلوقات سے استفادہ کرنے کے لیے وہاں بھیجا۔ میں بھی وہاں پہنچ کر خلافت کبریٰ، وراثت اور عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوا۔ وہاں میں براق کی طرح ہو گیا تھا۔ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پشت پر سوار ہوئے اور میری لگام پکڑ کر مقام قاب قوسین تک پہنچے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے لال، میرے نور نظر، میرا پیر تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا پیر تمام اولیاء الہی کی گردن پر ہے۔ 50 شیخ عبد القادر کی وفات۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شیخ عبد القادر گیلانی کا آخری وقت نزدیک آیا تو اسرائیل غروب کے وقت خدا کی طرف سے مہر لگا ہوا ایک خط لائے اور ان کے بیٹے شیخ عبد الوہاب کو دیا۔ اس خط کی پشت پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ ایک محب کی طرف سے ایک محبوب کے لیے خط ہے۔ حالانکہ شیخ نے مرنے سے 7 دن پہلے ہی اپنی موت کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اسی لیے خوش تھے اور اپنے چاہنے والوں مریدوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ قیامت کے دن ان سب کی شفاعت کریں گے۔ انہوں نے جیسے ہی سجدہ کیا، یہ آواز آئی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ سورہ فجر آیت 27-28۔ ان کی موت پر عالم ناسوت دنیا سے گریہ ازاری کی آواز بلند ہوئی اور عالم ملکوت ان کی ملاقات سے خوش ہو گیا۔ یہ خیال بافی کے وہ نمونے ہیں جنہیں غلو پردازوں نے شیخ عبد القادر گیلانی کی تعریف و توصیف میں پیش کیے ہیں۔ اگر ہم ایسی کرامتوں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایسے خرافات جنہیں شیخ کی مد میں نقل کیا گیا ہے، ایسے مطالب جو عقل و خرد اور منطق سے بہت دور اور اسلام کی مقدس شریعت کے قطعی برخلاف ہیں، جن کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی براہین ہی ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو بے شک ایک ضخیم دائرۃ المعارف تیار ہو جائے گا جو ایک اعتبار سے مذاق خیز اور دوسرے اعتبار سے باعث گریہ ہوگا۔ 51 اسماعیل حضرمی کے لیے سورج کا فریب۔ اس سے قبل اسماعیل حضرمی کے لیے سورج کے توقف کا واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک دن سفر کے دوران اس نے اپنے نوکر سے کہا، سورج سے کہو کہ جب تک ہم گھر نہ پہنچے وہ حرکت نہ کرے، اور سورج بھی ان کے گھر پہنچنے تک ٹھہرا رہا۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا، کیا اس قیدی سورج کو آزاد نہیں کرو گے؟ اور نوکر نے سورج کو حکم دیا کہ وہ ڈوب جائے، چنانچہ وہ ڈوب گیا اور آسمان تاریک ہو گیا۔ شاید جو دین خواہشات نفس کی اساس پر عالم وجود میں آیا ہو، وہ ایسے بیہودہ اور بے تکے کلمات کو زبان پر لانے کی اجازت دے دے۔ میں ذکر فضائل میں غلو اور لاو گزائی سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ 52 دلاوی ایک بچے کو دودھ پلاتا ہے۔ یافی مرات الجنان میں لکھتے ہیں، سید ابو محمد عبداللہ دلاوی متوفی 721 ہجری کے پاس ایک بچہ تھا جس کی ماں نے اسے گم کر دیا تھا، اور وہ بچہ رو رہا تھا، چنانچہ اس کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اس نے بچے کو دودھ پلایا تو وہ چپ ہوا۔ میں نہیں جانتا جو تاریخی کتابیں ایسے مذاق خیز واقعات سے بھری ہوں، ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ علمی اعتبار سے اسے استناد کرتے ہوئے قابل اعتماد قرار دیا جائے۔ 53 شیخ ایک گائے کھا لیتا ہے۔ مناوی اپنی کتاب طبقات میں ابراہیم بن عبدالربہ متوفی 878 کی زندگی کے ذیل میں لکھتے ہیں، انہوں نے شیخ محمد غمری اور شیخ مدین سے درس لیا ہے۔ ایک جشن سالگرہ کے موقع پر شیخ مدین کے گھر آئے اور جشن کا پورا کھانا اکیلے کھا گئے۔ دوسری مرتبہ بھی ایک گائے کا پورا گوشت چٹ کر گئے۔ اس کے بعد 1 سال تک کچھ بھی نہ کھایا۔ ان کی ایک کرامت کو شیخ امین الدین امام جماعت جامع مسجد غمری نے نقل کیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی موت کے بعد اپنے اہم سوالات اور ضرورتیں کس سے پوری کریں؟ کہا، اسی سے پوچھنا جس کے بھائیوں اور اس کے درمیان چند بالش زمین کا فاصلہ ہو جائے، میں وہیں سے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ ایک دن شیخ کی بیٹی مریض ہو گئی۔ اس کی شفا کے لیے خربوزے کی ضرورت پیش آئی لیکن نہیں مل پایا۔ شیخ اپنے استاد کی قبر کے پاس آئے اور کہا، آج اپنا وعدہ وفا کریں۔ چنانچہ رات کے وقت جب وہ اپنے گھر آئے تو وہاں ایک خربوزہ پڑا ہوا پایا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آیا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، وَصَاحِبْ لِي بَطْنَهُ كَالْحَاوِيَةِ كَانَ فِي أَحْشَائِهِ مَعَاوِيَةَ
میرا ایک دوست ہے جس کا پیٹ جہنم کے کنویں کی طرح ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے وجود میں معاویہ موجود ہے۔ مجھے 3 ناممکن اور محال چیزوں پر حیرت ہے۔ شیخ ایک مسلم گائے چٹ کر گیا، 1 سال بھوکا رہا اور کچھ نہیں کھایا۔ نیز موت کے بعد مٹی کے نیچے سے اس نے خربوزہ عطا کیا، شاید اس کے اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی، اور اس نے پوری گائے کھاتے وقت پرخوری کے مرض کو معاویہ سے وراثت میں حاصل کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ 1 سال تک بھوک برداشت کرنے کا ملکہ کس سے وراثت میں حاصل کیا، اس لیے کہ نہ معاویہ اور نہ ہی کسی اور انسان میں اس کی طاقت ہے۔ اگر وہ 10 گائے بھی کھا لے پھر بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھوک اس کا تیا پانچا کر دے گی۔ شاید آپ یہ کہیں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے بارے میں 2 دعائیں مستجاب ہو گئی ہوں گی، ایک مسلم گائے کھانے کی جو اس کے فائدے میں ہے، دوسری 1 سال تک بھوکا رہنے کی جو اس کے نقصان میں ہے۔ پہلی کرامت میں مسلم گائے کھا لیا اور دوسری کرامت میں صبر کا مظاہرہ کیا اور 1 سال تک بھوک برداشت کی۔ لیکن خربوزے کے واقعے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح جیسے تمام واقعات قطعی، من گھڑت اور بے اساس ہیں۔ 54 سیوطی نے عالم بیداری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ابن عماش شذرات الذہب میں لکھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر الشاذلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی کا بیان ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے شیخ کچھ کہو۔ میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں رہنے والوں میں سے ہوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کیا عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ شیخ عبد القادر کا بیان ہے، میں نے سیوطی سے پوچھا آپ نے عالم بیداری میں کتنی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی؟ کہا 70 سے زائد مرتبہ۔ علامہ مینی فرماتے ہیں مشکل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک سیوطی کی طرح ایک دوسرے شخص سے اس دعوے کے بارے میں سوال کیا جائے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا ہو، تاکہ وہ بتا سکے کہ سیوطی نے 70 سے زائد مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کی ہے، یا اس شخص سے سیوطی کی منزلت کے بارے میں پوچھا جائے جو جنت میں ناز و نعم میں زندگی بسر کر رہا ہو، تاکہ وہ بھی کہہ سکے کہ میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر ان دونوں طریقوں سے سیوطی کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکے تو ہم اس واقعے کو عقل سلیم کے حوالے کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم اس واقعے کو نہیں مانے گی۔ یہ بیداری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ ہے۔ عالم خواب میں تو انہوں نے ہزاروں بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 55 سیوطی اور طیع العرض۔ شیخ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری کا نوکر محمد بن علی حباب کہتا ہے میں ایک دن نماز ظہر کے بعد مصر کے قبرستان میں شیخ عبداللہ جیوشی کی قبر کے پاس تھا کہ شیخ نے مجھ سے کہا کیا اپنی نماز عصر مکہ میں پڑھنا چاہتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس راز کو میری موت تک فاش نہ کرو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، انہوں نے 27 قدم راستہ چلانے کے بعد کہا اپنی آنکھیں کھولو۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہم مکہ میں باب المعلیٰ میں ہیں۔ ہم نے یہ واقعہ اور اس کے اور بھی نمونے سے قبل پیش کیے ہیں، ملاحظہ ہو اسی کتاب کا صفحہ 419، اور وہیں پر تفصیل سے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کرامات و عجائب۔ النور السافر کے مؤلف لکھتے ہیں شیخ علوی بن شیخ محمد بن علی اپنے والد کی طرح خداوند عالم کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھا۔ من آیات اللہ الکبریٰ، اس کے فضائل و مناقب یہ ہیں اچھے اور برے انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا کرتا تھا، خدا کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا تھا، زندہ افراد کو موت دے دیتا تھا، خدا کے اذن سے اشیاء پر تصرف کرتا تھا۔ ان کے علاوہ وہ دوسری عظیم کرامتوں کا بھی حامل تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں۔ یہ تھے خرافاتی حکایتوں، جھوٹے افسانوں اور بے تکی کرامتوں کے چند نمونے جنہیں ہم نے مندرجہ ذیل کتابوں میں موجود ہزاروں واقعات میں سے انتخاب کیا ہے۔ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، ابن جوزی کی صفۃ الصفا، المنتظم اور مناقب احمد بن حنبل، ابن عساکر کی تاریخ شام، تاریخ ابن خلقان، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، سبکی کی طبقات الشافیہ، خوارزمی کی مناقب ابو حنیفہ، بردری کی مناقب ابو حنیفہ، شیرانی کی مرات الجنان، روز الریاحین، الکواکب الدریہ، الروز الفائق، طبقات کبریٰ،
ہمو کی تنبیہ المقترین، سیوطی کی الفتح الربانی، الفیض الرحمانی اور انیس الجلیس، ہمو کی شرح الصدور، شیخ نور الدین شافعی کی لطائف المنن والاخلاق اور بہجت الاسرار، شیخ محمد حنبلی کی قلائد الجواہر، مشارق الانوار، النور السافر، تفریح الخاطر اور عمدۃ التحقیق اور بھی دوسری تاریخی اور رجالی کتابیں جو ایسے جھوٹے اور حیرت انگیز واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ آخری بات، صفحہ 512 سے لے کر یہاں تک خلفائے ثلاثہ، معاویہ بن ابی سفیان، اصحاب میں سے اس کے چاہنے والے اور دوسرے وہ افراد جنہیں ولی خدا اور امام و عالم کا نام دیا گیا ہے کہ حیات و کارناموں پر مشتمل اس تفصیلی گفتگو سے ہمارا مقصد دینی معاشرے میں غلو پردازوں اور بے تکی بکواس کرنے والوں کو پہچانوانا تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ کون اس بات کے لائق ہے کہ اسے غلو پرداز اور بکواسی کہا جائے۔ کیا غلو پرداز وہ ہے جو اہل بیت وحی سے وابستہ اور متمسک ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام جو تمام مسلمانوں کی نظر میں پاکیزگی اور کمالات سے آراستہ ہیں، اور جو وحی الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مدح و ستائش کیے گئے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام جن کے آگے سب نے سر تعظیم خم کر کے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، وہ کائنات کی ہر فضیلت سے آراستہ و پیراستہ ہیں، یا پھر غلو پردازی ان بعض لوگوں کے آثار و کارناموں کو بیان کرنے والوں کے لیے مناسب ہے جن کی فضیلت میں جھوٹی حدیثوں اور جعلی افسانوں کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں ہے، جن کی تاریخ ضلالتوں اور ذلتوں سے پر ہے، جنہیں خواہشات نفس کی ہواؤں نے اپنے اعتبار سے ادھر ادھر پھرایا ہے۔ نیرنگی زمانہ کا عالم یہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل و منطق کے حدود سے نکل کر اپنے بزرگوں کی مدمی فضیلتیں گڑھی ہیں اور خود بھی تسلیم کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، وہ غالی اور غلو پرداز نہیں کہا جاتا، لیکن ان لوگوں کو غالی اور غلو پرداز کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے قلوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی خاندان اور صاحبان وحی سے وابستہ کر دیے ہیں، خود کو ان اہل بیت سے متمسک کر دیا ہے جن کی کرامتوں کو کوئی بھی زہر آلود تیر اپنا ہدف قرار نہیں دے سکتا، ان کے مقام و مرتبے اور علم تک کسی کا طائر فکر پہنچ ہی نہیں سکتا، جن کرامتوں سے خداوند عالم نے انہیں بہرمند فرمایا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، جنہیں رواہ و حفاظ و اہل حدیث نے ان کی فضیلتوں کے سلسلے میں نقل کیا ہے۔ ان غالیوں کے لچر کلمات اور بے تکی بکواس کو ہم نے اس لیے پیش کیا تاکہ قارئین متوجہ ہو کر غلو پرداز و غالی کو حقیقت گو سے نیز بیہودہ اور بے تکی بکواس کو دلیل و برہان سے آراستہ کلمات سے جدا کر سکیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ سورہ انفال آیت 42۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے خود طے کر لیے ہیں، اور خدا نے ان کے بارے میں کوئی برہان نازل نہیں کیا ہے، تو اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ سورہ اعراف آیت 71۔ بقیہ اندلیبان غدیر، 9ویں صدی ہجری۔ ضیاء الدین ہادی، حسن آل ابی عبد الکریم۔ ضیاء الدین ہادی، ولادت 758 ہجری، وفات 882 ہجری۔ یہاں ضیاء الدین ہادی کے عربی اشعار چھوڑ رہے ہیں اور ان کا اردو ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جان لو، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد برحق امام و رہبر، دشمنوں کا دیا پانچا کرنے والے اور پہلوانوں کے شیر ببر ہیں، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جو صاحب قسم اور خدائے رحمان کی طرف سے مستحق عطوفت قرار پائے۔ خداوند عالم نے ان کی شان میں اتنی آیات نازل فرمائی ہیں کہ منظم طور پر ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع اور غدیر خم کے دن ان کے متعلق فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی اس سے زیادہ اس کے نفس پر قادر ہوں اور ولایت مطلقہ حاصل ہے، بس یہ علی بھی اس کا مولا ہے، یعنی اس کے نفس پر اس سے زیادہ با اختیار ہے،
اور اسے مطلقہ ولایت حاصل ہے، وہ سب کا رہبر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین بزم کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر جلستے ہوئے دن میں جب گرمی کے شدت سے چہرے جل رہے تھے، آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کر بلند کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی تصریح نہیں فرمائی، بلکہ واضح طور پر سب کی آنکھوں کے سامنے ان کی جانشینی کا اعلان فرمایا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ان کے تنہا جانشین تھے، جنہیں دوسروں پر تقدم حاصل ہے اس لیے کہ انہوں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے۔ وہ ہر فضیلت و کرامت میں دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں، ہر جنگ میں ڈٹے رہے اور دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ وہی پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ وہ قرآن اور علوم و احکام کے سب سے زیادہ جانکار ہیں۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رغبت و محبت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے برتر تھے، بہترین بہادروں کے درمیان شمشیر ابدار کی حیثیت رکھتے تھے۔ شاعر کا تعارف: سید جمال الدین ضیاء الدین ہادی بن ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب، یمنی صنعائی زیدی۔ یہ یمن کے ان علماء اور دانشوروں میں سے تھے جنہیں مختلف علوم و ادبیات پر تسلط حاصل تھا۔ متع البدور کے مؤلف ان کے بارے میں لکھتے ہیں، علامہ ابن وزیر ان کی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام ہادی علیہ السلام کی اولاد میں دنیا میں ان کے مانند کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ مختلف علوم و دانش سے آگاہ تھے، نثر و نظم کے قالب میں مختلف علوم کو پھیلانے والے اور تقسیم کرنے والے ہیں۔ صاحب اسلوب بھی شزم میں ولادت ہوئی۔ ان کی بہترین کتابیں یہ ہیں: کاشف الغمہ عن حسن سیرت الامام الامہ، کریمۃ الاناظر فی الذب عن سیرت الامام الناصر، وسیوف المرحفات علی من الحد فی الصفات۔ ان کا نام تمام علماء کے یہاں تمام شہروں میں زباں زد تھا، حتیٰ اپنے تعصبات کے باوجود مصر کے علماء کی نظر میں بھی قابل احترام تھے۔ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی مصری نے اپنی تاریخ میں ان کا اور ان کے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے تعریف و توصیف کی ہے۔ یہ 19 ذی الحجہ 822 ہجری کو زمار میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کی ولادت 27 محرم 758 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وفات اہل خانہ کے لیے بڑی سنگین اور سخت تھی، اس لیے کہ ان کے بعد متولیوں نے شہروں میں رہنے سے منع کر دیا تھا۔ 76 صفحہ 558 حسن آل ابی عبد الکریم، شاعر کے عربی اشعار یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، ہم صرف اردو عبارت پڑھ رہے ہیں۔ احد اور خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اسی بیعت کی وجہ سے زمانے کے گرم حوادث میں کمی آئی۔ نیز غدیر خم کی بیعت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے ذریعے اس بیعت کا اعلان کیا، ایسا خطبہ دیا کہ اس کی وجہ سے مشرکوں کے دلوں پر تیر پیوست ہو گئے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ علیہ السلام کا دائیں ہاتھ پکڑے ہوئے ہودج کی بلندی سے فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، اور تمہارے درمیان جو نہیں ہیں ان تک پہنچا دو۔ تم میں سے ہر عزیز و ذلیل کو یہ سننا چاہیے جس کا میں مولا اور رہبر ہوں۔ حیدر کرار، علی بھی اس کے مولا اور رہبر ہیں۔ میں آسمانوں کے پروردگار کی طرف سے پیغام پہنچا رہا ہوں۔ صرف علی مومنوں کے امیر ہیں، ان کے علاوہ جو بھی خود کو امیر المومنین کہلوائے اس نے حکم الہی کو پامال کیا ہے۔ وہ انتہائی جاہل اور گوار انسان ہے۔ چنانچہ سب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی پر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کی، حالانکہ اس واقعے سے دشمنوں کے دل چھلنی ہو گئے تھے۔ ہمارے مولا علی علیہ السلام کے مانند کون ہو سکتا ہے، جس کے خیر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست اور محرم راز ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پستی کے بعد اسلام کو بلندی عطا کی، دین خدا کو کجی کے بعد استوار کیا۔ شاعر کا تعارف: شیخ حسن آل ابو عبد الکریم مخزومی، 8ویں صدی ہجری کے شیعہ شاعر ہیں۔ ان کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہو پائی، اسی لیے احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ وہی ابن راشدی ہوں گے جنہوں نے 830 ہجری کے بعد 9ویں صدی ہجری میں وفات پائی۔
ہم نے اسی لیے اس شاعر کے حالات زندگی کو 9ویں صدی تک ملتوی رکھا۔ واللہ العالم۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔